سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زانمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید جمعرات، اور اس میں لے کے آئے آپ کے لیے ایک ایسی مراد جو مقصد بھی ہے اور اس تک پہنچنا ہمارے لیے لازم بھی ہے، یعنی دین کی معلومات، فقہی اور شرعی مسائل۔ بنیادی طور سے ہم تمام چیزوں کو تاریخ کے زاویے میں دیکھتے ہیں، البتہ آج تاریخ 30 ستمبر ہے، اس کی بڑی ایک حیثیت بھی ہے۔ پاکستان 1947 میں یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا تھا آج ہی کی تاریخ میں، اور اس سے قبل سلیمان دی میگنیفیشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹرکی آٹومن امپائر کے خلیفہ نامزد ہوئے تھے 1520 میں۔ مگر آج کی تاریخ کو ہم ایک اور پس منظر میں جا کے دیکھیں گے، اور وہ تاریخ ہوگی اس دنیا سے پردہ کر جانے والی تاریخ، یعنی جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا احکامات ہوتے ہیں، بالخصوص جمعرات کی شب کو کیا اہمیت حاصل ہے، اور جب اس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں تو پھر یہ جمعے تک کیا پیغام لے کے جاتی ہے، ترتیب کیا ہو، معمولات کیا ہو، وظائف کیا ہوں، اذکار کیا ہوں، واجبات کیا ہوں، نوافل کیا ہوں، اور بالخصوص کیا اس دن لوٹ کے مردے آیا کرتے ہیں، روحیں آیا کرتی ہیں، چلے جانے والے واپس کوئی آس اور امید لگا کے آیا کرتے ہیں۔ آج اس پہ بات کریں گے مختصراً، مگر آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہوئے میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے انتہائی معزز مہمان، بالخصوص سب سے پہلے ہمارے سے تشریف فرمائے عالم دین ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اس سے پہلے بھی فقہی اور شرعی مسائل میں بہت ہی پیاری دسترس رکھتے ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، مفتی عبدالقادر ہزاروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، اس سے قبل بھی الف لام میم کو آپ نے زینت بخشی ہے اپنی موجودگی سے، اور آج بھی اپنی تشریف آوری سے علم کے موتی ہمارے لیے فراہم فرمائیں گے، علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال یہی ہے کہ جب انسان پردہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہم مختلف اہتمام کرتے ہیں، کبھی تیجا، کبھی دسواں، کبھی چہلم، کبھی اس سے زائد۔ کیا یہ تصور کسی خیال کے اوپر مبنی ہے یا مستند روایات ہیں کہ شب جمعہ ہم اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، پڑھیں، اصال ثواب کریں؟ کیا اس دن سے ان کو کوئی ربط حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک اصال ثواب کا ذکر ہے تو قرآن کریم کے اندر نص موجود ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں سکھایا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کیسے یاد رکھا جائے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں ان کے لیے جو ہم سے سبقت کر چکے ہیں۔ باقی رہا یہ جو روحوں کا آنا اور جانا جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اس بارے میں یہ ہے کہ ارواح کو اچھی چیزوں سے تسکین ہوتی ہے، اچھا، اور ارواح کو بری چیزوں سے جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھا، اور مومنین کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سیر کرتی ہیں۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ قائم کیا ہے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جمعرات کے دن جو دعا کی جاتی ہے شب جمعہ، اس کی کیا حیثیت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایام بنائے ہیں، ان ایام کا جو سردار ہے وہ سید الایام جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جمعۃ المبارک سید الایام ہے تو پھر اس کی رات کو بھی فوقیت حاصل ہے اور فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے اور بزرگ علماء اور سلف و صالحین کہ جب جمعے کے دن کا جمعے کی رات جب چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ، تو پھر وہ اس وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں اپنے لیے مانگتے ہیں، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے رکھ کر، یعنی دودھ وغیرہ یا کوئی بھی چیز بنا کے، تو یہ برکت کے اصول کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں اصال ثواب کی دعا، مغفرت کی دعا، لیکن جمعۃ المبارک کے دن بالخصوص۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں نا، ہفتے کی جو نمازیں ہیں، پھر جمعے کے دن ایک نماز بڑی اہتمام کے ساتھ ہے، وہ نماز جمعہ ہے۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ خالی یہ جمعرات کی شام جو دعائیں کی جاتی ہیں
تو یہ اتنا اہتمام کیوں؟ تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے یہ بڑی شان اور شوکت سے، کیونکہ اس میں نہا کے بھی بندہ آئے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور کوئی ایسی چیز نہ کھائے کہ جو اس کے منہ میں بو پیدا کرے اور فرشتوں کو تکلیف ہو۔ تاہم دعائیں ہر وقت قبول ہوتی ہیں، لیکن جمعے کی رات شب جمعہ دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس چانس کو ہم یوز کرتے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، یقیناً کوئی سوال لے کر آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام جی جی جی، آپ کو میری آواز اگر پہنچ رہی ہے میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں رضیہ بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی آپ، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جمعرات، جمعے کی تو فضیلت کا وہ سنا ہے میں نے، لیکن یہ جمعرات کی فضیلت کے حوالے سے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اچھا بالکل آپ جاننا چاہتی ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جمعے کی فضیلت کو تو ہم نے بہت سنا ہے، جمعرات کی فضیلت کہاں سے آ گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے اور عصر حاضر کا سوال ہے۔ دیکھیں شب جمعہ کے حوالے سے ائمہ معصومین کی تواتر سے احادیث ہیں، اچھا، اور یہاں تک کہ اس شب کو شب دعا کے نام سے معصوم نے دعا، فرمایا، واہ واہ، یعنی کہ یہ جو شب جمعہ ہے یہ شب دعا ہے، اچھا، اور اس رات کو جو ہے معصوم فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے انسان کی ضرور جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، یعنی مغرب کے بعد سے شب جمعہ کا آغاز ہو جاتا ہے، ابھی جو مغرب آئے گی جیسے مغرب آئے گی، اور آج کے دن معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اچھا، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا وہ اس میں، بس میں اس کو سمیٹوں کہ شب جمعہ اگر پہلی رات قبر میں اگر شب جمعہ ہو تو معصوم فرماتے ہیں اس پہ فشار قبر نہیں ہوتا، فشار قبر نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، اگر وہ مومن ہے اللہ تو اکبر، اس پہ فشار قبر نہیں ہوگا۔ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دوسری شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو اچھا، ملائکہ شب جمعہ کو آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی ہم سے طلب کرنے والا، ہے کوئی ہم سے ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، یہاں تک کہ شب جمعہ اور جمعے کی صبح تک، یعنی صبح تک یہ پوری رات اچھا، دعا کے لیے اتنی افضلیت رکھتی ہے کہ ایک رات کو ہمارے ایک مجتہد جو چلے تو دیکھا رات ہو گئی تو اس زمانے میں قبرستان جائے امان ہوتا تھا، جی جی جی، تو آپ قبرستان میں جو ہے وہ سو گئے، دیکھا رات کو جو ہے مردے قبروں سے نکلے ہوئے، اور ایک کوئی نورانی پیکر ہے آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں، وہ جاتے ہیں کچھ تحفے لاتے ہیں اور قبر میں پھر آ جاتے ہیں۔ اچھا، مگر ایک مردے کو میں نے بڑا مطمئن پایا جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، میں نے جا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے جواب دیا کہ یہ سب لے جا رہے ہیں کہ آج شب جمعہ ہے، کسی نے قرآن پڑھ کے تحفہ بھیجا ہے، جو تحائف ہیں وہ مردے وصول کر رہے ہیں۔ کہا میں نے دنیا میں ایک ایسا نیک کام کر لیا تھا کہ مجھے اتنا اجر مل گیا۔ اللہ، کہا آپ نے کون سا کام کیا؟ کہا میں نے اپنی ایک زمین پہ ٹھنڈے پانی کا کنواں کھدوا دیا، اللہ اکبر، اب جتنے مسافر اس سے سیراب ہوتے ہیں مجھے ثواب بھائی ملتا کیا بات ہے، کیا خوبصورت، دوسرا میں نے مسجد بنوا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک سوال لے لوں، ساتھ میں کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کافی دیر سے منتظر ہیں کہ وہ سوال پوچھیں۔ یقیناً علماء سے علم کی حدت لینے کے لیے آپ بےتاب ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ جان سکیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اچھا ایک مختصر سے وقفہ بھی میں لوں گا، مگر یہ سوال ابھی آج تدفین کے حوالے سے بھی چلے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی چلے گا کہ جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو ان کو کن کن احکامات کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوٹ کے بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے کہ بس دفنا دیا اور چلے گئے اور اس کے بعد سارے رابطے ختم ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہوتے ہیں شاید آپ کی نیکی کے یا شاید آپ کی آمد کے اور پھر آپ کے سال ثواب کے۔ یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں، اس پہ بات ہوگی۔ جمعرات پہ ہم نے بات کر لی آج، یعنی اب جو شب لگنے والی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ وہ جمعے کی شب ہے، یعنی وہ جمعے سے جا کے جڑ رہی ہے تو اس کا دن بھی بڑا اور اس کی رات بھی بڑی ہے، اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ پورے قرآن میں سورہ جمعہ ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، تو پھر جس دن کا سرداری کا اعلان ہو چکا ہے رات کی بھی وہی اہمیت ہے، اور قرآن یا اسلام اکثر اوقات رات کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، چاہے وہ شب قدر ہو، شب معراج ہو یا شب ہجرت ہو یا اس طرح کی دیگر شب کا معاملہ بڑا خاص ہے۔ لوٹ کر آئے گا الفلامی میں آپ کا انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو. آپ کی سوالات میں لے رہا ہوں اور گاہے بگاہے میں ان سوالات کو بھی رکھ رہا ہوں جو میرے اور آپ کے دل میں چلتے رہتے ہیں. علامہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب ایک تو یہ پہلا سوال ہے کہ یہ تیجا، یہ دسواں، یہ سویم، یہ آپ نے نئی کوئی چیز ایجاد کی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی پہنچتا ہے محرومین کو یا پھر یہ پرانی چیز ہے؟ دیکھیں 3 دن کا سوگ تو شریعت میں ہے، صحیح. اور جناب امیر حمزہ کا 3 دن کا سوگ سرکار نے مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ 10واں 20واں یا چھماہی یا تماہی یا خاص طور پہ 40واں اور اس کے بعد برسی. اچھا تو دیکھیں ایصال ثواب، ایصال سینڈ کرنا ایک ثواب، جی اس کا کوئی وقت کا کوئی تعین نہیں ہے. صحیح ہے. مگر معاشرے میں سب کو ایک جگہ جمع کرنا، مثال کے طور پہ 40ویں کے نام پہ یا چھماہی کے نام پہ یا برسی کے نام پہ، بہت سارے رشتہ دار ہیں دور دور رہتے ہیں، ان سب کو ایک برسی کا نام دے کے ایک جگہ جمع کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا اس کے بعد ذکر میلاد کر لینا یا مجلس کر لینا، اور اس کے بعد جو جتنی اللہ کی نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں اس کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر لینا. یعنی اللہ کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم یہ اس کے وسیلے سے بھیج رہے ہیں. تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو معاشرے میں ایصال ثواب آسانی سے ہو جاتا ہے. اچھا. دوسرے یہ کہ مرحوم جو دنیا سے چلے گئے، جس کی والدہ ہیں والد ہیں، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی ایصال ثواب کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے دنوں میں تاکہ اس کی حدت جو ہے وہ محسوس رہے. یعنی ہم نے 10ویں کا نام دے دیا، اچھا ایسے بلائیں گے عام تو آپ کوئی نہ کوئی آرگومنٹ کر دیں گے، مگر جب میں کہوں گا نہیں بھائی برسی ہے تو پھر ایک اہمیت ہو جائے گی کہ نہیں بھائی رشتہ دار ہیں، ہمیں ایصال ثواب کے لیے جانا ہے. یعنی برسی کا لفظ ہم نے اس لیے رکھا کہ 1 سال کے بعد کم سے کم اپنے مرنے والے کو قرآن کے ذریعے، میلاد کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، فاتحے کے ذریعے سے ان کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے یہ رائے. پھر جب جمع ہوتے ہیں تو کوئی رشتہ دار کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، تو اس کے لیے بیٹھ کے فاتحہ دے کے کھانا کھا لیتے ہیں. صحیح. میں فاتحہ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال نیاز اور فاتحہ کے حوالے سے بھی میرے پاس ہے، مگر ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ جی اجمل بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی میں سن رہا تھا ایصال ثواب کے حوالے سے. جی. تو مثلا ایصال ثواب کا جو طریقہ کار ہے اللہ کے نبی نے ہمیں واضح کر دیا ہے. اب ہم خود سے، جیسے آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ سوئم کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتے ہیں اس میں ایصال ثواب کے لیے، جی تو یہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا. آپ نے پوچھا تھا کتنا پرانا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. میں دوبارہ کرام سے گزارش کروں گا کہ جہاں پر ہم جتنے بھی ویورز ہیں تو آپ کم از کم کوئی حوالہ دیا کریں کہ اللہ کے نبی سے یا قرآن سے یا حدیث سے. آپ اپنی رائے نہ دیا کریں اس معاملے میں نا. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کی تجویز کا اور آپ کی رائے کا جو آپ نے دی ہے. مفتی صاحب سب سے پہلے ایک کوئی ریفرنس اگر نکل آئے بہت اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ میں نے یہ سوال بھی پوچھنا ہے کہ جو نیاز اور فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے اس کا سنتی تصور کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے نیاز دی اور فاتحہ دی اور اس کے بعد آپ خود ہی کھا گئے، تو پھر اس میں اسپیشل کیا ہے؟ یہ ذرا واضح ہے. جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حوالہ دیا جائے. جی. قرآن کریم میں 2 طرح کے حکم ہوتے ہیں، ایک وقت کے ساتھ مقید ہوتا ہے اور ایک وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، مطلق ہوتا ہے. صحیح. تو ان صاحب کے لیے، ہمارے پیارے بھائی کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں. جہاں جہاں مغفرت کی دعا آئی ہے اور انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں وہاں کوئی وقت کا تعین ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات ہے. اگر وہاں وقت کا تعین نہیں ہے تو پھر آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ دعا کریں. اور اگر وقت کا تعین ہے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم چیخ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تیسرے دن لازمی نہیں ہے، 10ویں دن لازمی نہیں ہے. اب دیکھیں میرے خیال سے یہ مسجد میں بھی جاتے ہوں گے تو نماز پڑھتے ہوں گے. ابھی انہوں نے نماز 5:15 بجے پڑھی ہوگی نا، تو مجھے یہ قرآن سے دکھائیں کہ 5:15 بجے نماز اور پورا سال ظہر کی نماز جو ہے یہ 1:30 بجے فکس ہے. مجھے یہ قرآن سے دکھائیں. اور پھر امام کو اس طریقے سے تنخواہ دینا، اس کو متعین کرنا اور اس کے پیچھے بندے کو متعین کرنا، پھر ان کی سیلریاں دینا، پھر جمعے کے دن سارے ہی مسالک چندے مانگتے ہیں. چندے مانگنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مجھے ایک بندہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر یہ نہیں دکھا سکتا کہ میرے آقا نے ظہر کی نماز 1:30 بجے ہمیشہ پڑھی ہو. اور آپ دیکھیں گے 1 بجے ہو رہی ہے،
تو یہ ہے سہولت کے لیے، جیسے کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ سہولت کے لیے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب اس میں غیر شرعی کام کون سا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اسلام میں دلیل نہیں مانگی جاتی۔ اچھا، یہ آپ نوٹ کر لیں اور یہ ہمارے سائل بھی نوٹ کر لیں، کسی کام کے منع ہونے کے لیے جو ہے وہ دلیل مانگی جاتی ہے۔ صحیح، یہ ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ جواز کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی، ممانعت کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں کہاں منع فرمایا ہے کہ تم نے میتوں کے لیے دعا نہیں کرنی یا ان کے لیے فاتحہ نہیں کرنا، یہ کون سے مقام میں آیا ہے، یہ ہمیں بتائیں۔ اگر آپ اس طرح مانگیں گے نا جواز، تو پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ اویس صاحب وہاں بیٹھے ہیں تو ہزاروی صاحب یہاں، تو شبیر صاحب یہاں، یہ ٹیبل کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو پھر اس پہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس میں غیر شرعی کام کو دیکھا جائے گا۔ تو فاتحہ کے حوالے سے سوال جو ہے وہ ابھی برقرار ہے، میں پوچھتا ہوں، لائیو کالر ہیں، کافی دیر سے منتظر ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ خیر مقدم، آپ کا کون صاحب کہاں سے؟ جی میں لاہور سے دادا کی نگری سے بول رہا ہوں، محمد شاہد میرا نام ہے۔ جی ہیں، سلامت رہیں، ابھی عرس بھی گزرا ہے، یقیناً آپ نے شرکت بھی کی ہوگی، کیا سوال پوچھیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین جو ہے نا، ان کی شہادت جو ہوئی ہے اس کے 40 دن بعد سرکار کا جو سر مبارک ہے وہ دفن کیا گیا ہے 40 دن کے بعد۔ تو وہ میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ 40واں جو ہے نا منایا جاتا ہے، تو تدفین تو مکمل ہوئی 40 دن کے بعد۔ تو اس کا جواب مجھے مل جائے، بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جواب لے لیتا ہوں کیش کر کے۔ علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ 40ویں دن آپ کا سر اقدس دفنایا گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تدفین 40ویں دن ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آگے کے ڈیٹس میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر اقدس جو ہے وہ 40 دن کے بعد دفنایا گیا ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تدفین جو ہے وہ امام زین العابدین نے جو ہے وہ کی تھی واقعہ کربلا کے بعد، اور 40واں، اس سے 40ویں کا تعلق امام حسین کے سر اقدس سے نہیں ہے۔ وہ مختلف روایات ہیں کہ سر امام حسین علیہ السلام کب جو ہے دفنایا گیا۔ 40ویں کا تعلق تدفین سے بھی نہیں ہے؟ نہیں، 40ویں کا تعلق ہے شہزادی زینب جب قید سے رہا ہو کے آئی ہیں، اچھا، اور کربلا میں وارد ہوئی ہیں، اچھا، تو اس کے لیے ہمارے ہاں تواتر سے 40 کی زیارت بھی موجود ہے، یعنی 40 کہتے ہیں چہلم کو، تو 40 کے دن کی زیارت بھی ہمارے مفاتی میں اور دیگر میں موجود ہے۔ اور دوسری، جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بہت بڑے صحابی تھے سرکار کے، وہ بھی کہا گیا ہے کہ جب رہائی ملی ہے تو جو لائے ہیں تشریف، تو وہ چہلم کا دن تھا، اس لیے ہمارے ہاں 40واں منایا جاتا ہے کہ شہزادی کربلا وارد ہوئی تھی۔ اب سر اقدس کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک جو ہے وہ الگ مباحثہ ہے۔ اور جہاں تک اب میں ایک بات مفتی صاحب سے اجازت لے کے کہ مفاتی میں شیخ محمد عباس قمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک رات کو جو ہے سرکار جو ہے اندھیری رات میں چلے، اچھا، امہات المومنین بی بی صاحبہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں امت کو بتانے کے لیے، تو آپ نے بی بی پاک نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے جنت البقیع پہ دعائے خیر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ آپ جنت البقیع میں قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے خیر فرما رہے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے جب واپس آ کے پوچھا تو آپ نے فرمایا آج برات کی شب ہے، یعنی یہ نص موجود ہے کہ سرکار نے خود قبر پہ فاتحہ پڑھ کے بتا دیا کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور اگر بھائی ان کی ہماری مفتی صاحب کی بات کہ دیکھیں، اگر میں نے یہ نہیں کہا کہ سویم جو ہے وہ کسی اس سے ثابت ہے یا 40واں، سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس کی منع کہاں، ٹھیک ہے، نفی کہاں پر، جب نفی ہوگی تو ہم اس کو ثابت کریں گے۔ میں ایک سوال ساتھ میں لے لوں، اس کے بعد مفتی صاحب سے وہ سوال پوچھنا ہے میں نے فاتحہ اور نیاز کے حوالے سے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی، آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں، کون صاحبہ کہاں سے؟ وعلیکم السلام، یہ میں لاہور سے بات، رشیدہ ہے میرا نام۔ تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ میں نے ٹی وی کا پروگرام دیکھتی ہوں آپ کا، تو وہ مجھے پتا چلا، پھر میں نے کہا میں بھی کچھ پوچھتی ہوں امی کے بارے میں۔ جی پوچھیں۔ وہ ہم جمعرات ختم دلاتے ہیں، تو وہ کہاں تک صحیح کہ جمعرات کو ہی دلانا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا جمعرات کو ہی مردے اپنے مطلب گھروں میں
आते हैं चक्कर लगाने के लिए कि उनके स्वाब के लिए हम जुमेरात की जुमेरात खत्म दिलाएं। ठीक, मैंने आपके सवाल ले लिया कि आप जुमेरात को ख़त्म करते हैं, यानी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तो ख़ास तौर से जुमेरात को ही करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये सवाल मैंने आपका ले लिया। एक और कॉलर है, इनको भी जोड़ लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं जवेरिया रावलपिंडी से। मैंने ये पूछा था। जी पूछें, फरमाएं। जी पूछें। मैंने ये पूछा था कि जो हम ना मतलब खत्म दिलाते हैं घर के अंदर हर जुमरात के दिन, तो अगर बंदा अपने घर पे मौजूद नहीं होता है, बंदा किसी और जगह होता है, तो वहाँ से अगर वो रूह को जो है ना अरवाह बख्श देता है, तो क्या वो मुद्दा जो रूह है सॉरी वो फिर भी घर पे आती है? बहुत अच्छा सवाल है। दोनों सवाल एक जैसे ही ऑलमोस्ट। मैं मुफ्ती साहब ये दोनों सवाल फिलहाल आपसे सामने रखता हूँ कि जुमेरात को ख़त्म दिलवाना ख़ास क्यों है, और अगर बंदा घर पे मौजूद नहीं है किसी और शहर में तो उस पर ख़त्म दिलवाएगा तो सारा मामला ठीक बैठेगा? जी, इस पे तो हम बात कर चुके हैं कि जुमेरात की बड़ी शान और फजीलत है। ठीक है। फजीलत वाले दिन चीज़ करना वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसमें एक मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मज़ीद इसको थोड़ा सा उन्वान को खोलना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, और जो जोड़े बे औलाद हैं वो भी इसको सुने कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मियाँ और बीवी का जो मिलन है अगर वो शब जुम्मा हो तो मुजाहिदीन पैदा होते हैं और नेक पैदा होते हैं। तो ये बात भी है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इस रात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि बंदा खुद भी गुस्ल करे और अहले खाना को भी गुस्ल करवाए। अहले खाना को गुस्ल करवाने से माना ये बनता है यानी कि उसका हक अदा करे तो ला महल्ला दोनों पर क्या हो जाएगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इस रात में औलाद को तलाश करना ये अहदीस में कहा गया है। ये लोग तो कह रहे हैं ना कि इसाले सवाब, हम तो ये कह रहे हैं जो जा चुके हैं उनके लिए आप इस रात में दुआए मग़फ़िरत करें। मेरे आका तो ये फरमा रहे हैं जिनकी तुम ख्वाहिशमंद हो कि तुम्हारे घरों में नए मेहमान आए, तुम उनका एहतमाम भी इस रात करो। तो जो जा चुके हैं उनको दुआए मग़फ़िरत में याद करें, और जो जोड़े इस दुनिया में मौजूद हैं और उनकी गोदें फूलों से मारूम हैं वो इस रात में बुखारी शरीफ की हदीस सुने और फिर इस चीज़ का एहतमाम करें। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला पहले हम बात कर चुके हैं, मना नहीं है। और फिर इसको मज़ीद अगर कोई समझना चाहे तो समझ ले कि पाकिस्तान के अंदर दो मसलक बड़े शद मद के साथ काम करते हैं, एक देवबंदियों की तबलीगी जमात और एक बरेलवियों की दावत इस्लामी। इनके बड़े बड़े इज्तिमात जो हैं वो शब जुम्मा होते हैं, और शब जुम्मा होने का मतलब ही यही है, इसका अपना एक मकाम और मर्तबा है। और दूसरी बात यह है कि जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, और चूंकि फिर आगाज़ इसका चांद के तुलू होने के साथ हो जाता है, तो उस दिन क्यों ना हम एहतमाम करें कि जिस दिन जो है हम आदम से जो है ये वो एक सवाल कि अगर घर पे मौजूद ना हो दूसरे घर पे ख़त्म दिलवा सकते हैं। हाँ, ये भी ये सवाल, और इसके साथ एक और चीज़ भी जोड़ दें कि जब आप किसी के घर पे मौजूद होंगे तो वो खाने अपने तो आपके सामने नहीं ला के रखेंगे, तो खाना सामने ज़रूरी नहीं है। बल्कि आप अगर किसी के घर में मगरिब की नमाज पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, मुसल्ले पर बैठ जाएं, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है वो दुरूशी पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अपने लिए भी दुआ करें और तमाम मरहूमीन के लिए इसकी कर दें, मग़फ़िरत की जो है वो दुआ कर दें। अब अगली बात जो है वो ये है कि इसमें सूरह फातिहा और सूरह इखलास ही क्यों पढ़ी जाती है, ये बात भी शायद इससे अगला ये सवाल आ जाए। तो सूरह फातिहा जो है ये वो है जिसके बारे में आका ने फरमाया ये अल्लाह ने अर्श के नीचे से मुझे ख़जाना अता किया है, और ये 2 मरतबा नाजिल हुई है और हर रकात के अंदर पढ़ी जाती है, और ये कुरान का मबदा है और कुरान का असल है, और इसका सूरह काफिया, शाफिया और ये सूरह दुआ और सूरह इफ्तिताह भी इसका नाम है। ठीक है। और सूरह इखलास जो है इसकी बड़ी फजीलत है कि अगर इसको 3 मरतबा पढ़ा जाए तो पूरे कुरान करीम का जो है वो सवाब मिल जाता है। 1 मरतबा 10 पारों का और दूसरी मरतबा 10, तीसरी मरतबा 10। हुजूर ने फरमाया कि 3 दफ़ा पढ़ो तो कुरान का सवाब मिल जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लें, कुछ चीज़ें कुरान में उनकी ज़्यादा फजीलत है, आयात तय्यबात की कुछ दिन होते हैं ज़्यादा फजीलत है। आप अलैहिस्सलाम तबूक में थे तो एक सहाबी का इंतकाल हो गया, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह
آپ کے ایک صحابی ہیں مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا, آپ ان کا نماز جنازہ پڑھا دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں ہوں, اور وہ فرمایا کہ ان کے جنازے کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا, آپ ان کے لیے یہاں نماز جنازہ پڑھائیں. تو جبریل امین سے آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ اہتمام کیوں ہے؟ فرمایا یہ سورہ فاتحہ کا سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہیں, سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرے اس کا جنازہ میرا محبوب پڑھائے. تو کیوں نہ ہم اس سورت کو بار بار پڑھ کے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو یہ چیزیں ہیں. شاندار. ایک مختصر سے وقفہ لینے جا رہے ہیں, الف لام میم میں لوٹ کے جب آئیں گے تو اسی معاملے میں بات کریں گے. جمعرات کی شب سے جمعے کا سفر, اور پھر تدفین کے حوالے سے, تلقین کے حوالے سے, دعا کے حوالے سے بات ہوگی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. جے خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے تدفین کے حوالے سے بھی, اور میں نے عرض کیا اس سے پہلے تلقین ایک چیز ہوتی ہے جس کو کچھ مسالک میں ادا کیا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ اختلاف ہے کہ اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں سب سے پہلے علامہ صاحب سے پوچھتا ہوں, علامہ صاحب آپ کے یہاں تلقین کیا ہوتی ہے؟ یعنی مردے کو جب اس سے روح قبض کر لی جاتی ہے تو بار بار اس کو پکڑ کے جھنجھوڑنا اور اس کو کچھ کلمات یاد کرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اویس بھائی تلقین پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور قم میں باقاعدہ اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہو گئی ہے, اور کتابی شکل میں جو ہے وہ آ گئی ہے. تلقین ایک نصیحت ہے, اچھا, ایک ریویژن ہے. یوں سمجھ لیں کہ سرکار کا قول ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک. تو گہوارے سے جب بچہ آتا ہے تو اس کے کان میں تجدید دی جاتی ہے, توحید, نبوت, امامت, یہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. اب لحد تک علم کیسے حاصل کرے آدمی؟ اب اس کے دوراہے میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں جب نہلا دیا جاتا ہے, دھلا دیا جاتا ہے, مردہ بالکل قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد اب یہ ہم کیوں کہتے ہیں اسمع افہم, سن بھی سمجھ بھی, اس لیے کہ روح تو یا علیین میں چلی گئی یا سجین میں چلی گئی. ٹھیک ہے نا, ہم کس سے باتیں کریں؟ ہم تجدید کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تواتر سے یہ روایات موجود ہیں کہ قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں یہاں تک ہے کہ نزا کے عالم میں بھی سرحانے جو ہے مولا کائنات آتے ہیں. تو ہم اسمع افہم شانہ ہلا کے سمجھاتے ہیں کہ توحید یہ ہے, نبوت یہ ہے, امامت یہ ہے, اور 12 آئمہ یہ ہیں, اس لیے کہ جیسے ہی ہم جائیں گے تو یہ سوال ہوگا کہ من ربوں کا, من نبیوں کا, من کتابوں کا, من اماموں کا, 3 یا 4 من اماموں کا. جب سوال ہوگا تو پھر مولا کائنات جو ہے وہ تشریف لائیں گے. یہ ہمارے یہاں تلقین جو ہے ثابت ہے, اور اس کا انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں حوالے بھی دے دوں گا. تلقین ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے؟ جی تلقین بالکل ثابت ہے, لیکن جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ روح نکلنے کے بعد ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں نہ اس کو جھنجھوڑنا ہے نہ کچھ کہنا ہے. ہمارے نزدیک تلقین کا معنی یہ, جیسے کہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی سرپرستی میں کسی صحابی کو دفن کیا جاتا تو آپ علیہ السلام پھر کھڑے ہوتے اور دعائے مغفرت کرتے, اور اس کے بعد کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, کہ تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ. رہی یہ بات کہ قبر کے اندر جو سوال ہیں وہ ان کا اپنا موقف ہے. ہمارے نزدیک صرف 3 سوال ہیں. من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کون ہے, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل, تو اس مرد کامل کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اور اکبر. اس وقت مردہ جو ہے وہ جو قبر والا ہوتا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو فقہ حنفی کے اندر آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص بھی قبر میں حاضر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہمیں جو ایمان ہے وہ لانے کا انبیاء پر کہا گیا ہے, اور انبیاء پر ہی ایمان کا کتابوں پر دار و مدار ہے, نہ اہل بیت میں سے نہ صحابہ کرام میں سے. یہ میں کلیئر کر دوں. ایک بات اور اگر آپ اجازت دیں, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو خاص طور پر وصیت کی کہ جب میری تدفین ہو جائے تو تم اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے
اور اس کے گوشت کو بانٹ دیا جاتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جتنی دیر آپ میری قبر پر کھڑے رہیں گے، میرے لیے دعا کرتے رہیں گے، مجھے آپ سے انس رہے گا اور میں اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا. سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اور کون سا آپ کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سعدیہ فرمائیں. ہمارے یہاں کیبل نہیں آ رہی، اس لیے مجھے آپ کے آج کے ٹاپک کا تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، لیکن مجھے اپنا ایک ذاتی مسئلہ بیان کرنا ہے. اگر آپ آج میری بات جی بتائیں. میری شادی کو 10 سال ہو گئے اور میں دوسری بیوی ہوں. میرے شوہر کے جو بچے ہیں نا وہ بڑے ہو گئے ہیں اور میرا شوہر اب مجھے کہتا ہے کہ میں نے اب تمہیں نہیں رکھنا. غلط کرتا ہے. بس وہ کہتا ہے اب میرے سے علیحدگی اختیار کر لو. تو آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو مجھے بس چھوڑے نا، کیونکہ میرے نہ ہی بچے ہیں، ٹھیک نہ ہی میرا کوئی سہارا ہے. بہن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. اس کائنات کا ایک رب ہے اور جو بڑا عادل ہے اور وہ بڑا اچھا انصاف کرتا ہے. پریشان نہ ہونا. آپ آج اس شخص کے ملنے سے پہلے بھی آپ پریشان ہوں گی کہ رشتے نہیں لگ رہے. اب رشتہ لگ گئے تو پریشان یہ ہے کہ اب وہ چھوڑ نہ دے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. مفتی صاحب سے ایک وظیفہ بھی لے لیتا ہوں آپ کے کہنے پہ. مفتی صاحب یہ رشتہ بنا رہے، شوہر کے دل میں بھی محبت رہے، زوجہ کا احترام رہے، کوئی ایسی بات ہی بتا دیں. قرآن کریم میں اس وظیفے کا جواب جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. میں ان سے کہوں کہ آپ فلاں صورت پڑھیں، یہ اس کنڈیشن میں نہیں پڑھ پائیں گے، فلاں چیز کریں. یہ اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے بار بار مانگیں کہ اے اللہ تو نے میری تقدیر اس شخص کے حق میں لکھی ہے، تو اب اس تقدیر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے یا اس تقدیر کے علاوہ کسی شخص کو میری تقدیر میں لا کے مجھے سکون دینا چاہتا ہے. اللہ سے مانگیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا جتنا بندے کی دعا سے خوش ہوتا ہے. اور بدر کی رات میرے آقا نے اتنی دعائیں کی کہ ابو بکر صدیق آپ سے پلٹ کے لپیٹ لیا، اپنے بغل میں لے لیا، لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اگر وہ اللہ زکریا علیہ السلام کی ہڈیوں میں تودہ ختم ہونے کے بعد، سر کے بال سفید ہونے کے بعد بھی یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے سکتا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا اور نیک شوہر مل سکتا ہے. آپ توکل علی اللہ کریں. اگر وہ اتنا ظلم کرتا ہے تو آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا ہے، اس بندے کے ذمے آپ کی کفالت نہیں. بچے نا ڈر یہ ہوتا ہے، خوف یہ ہوتا ہے کہ اب اس عمر میں کون آئے گا، کہاں سے آئے گا. مگر آپ کی بات بچے ہیں، جوان ہو گئے ہیں بچے، اس عمر کے اندر اس کو کہتے ہیں فارم بالطلاق. اب مسئلہ سوال پہلے میں سمجھ نہیں پایا. فارم بالطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی خاتون سے نکاح کرے اور عمر آخری ہو جائے اور وہ بھی مرنے لگ جائے اور یہ بھی انتہا عمر کو پہنچ جائیں تو اس کو طلاق دے کے اپنی وراثت سے محروم کر دینا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا کیسے، اگر ایسا ہے تو دوسری میں انٹرسٹڈ ہو گئے نا. یہ بڑا دیکھیں عدل شرط ہے، دوسری تیسری چوتھی کے لیے بھی عدل شرط ہے. تو آپ عدل ہی نہیں کر رہے، آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، نااہل قرار دیے جائیں گے، آپ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے، آپ شوہر کیا بنیں گے. ایک مختصر سا پروگرام رہا، اچھا رہا. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی عبدالقادر ہزاروی کا، علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب کا. خواتین و حضرات آپ کا بالخصوص شکر گزار ہوں. آج پروگرام کو اس نتیجے پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ فقہی شرعی مسائل جان کے دین اور ایمان کی زندگی گزاریں تاکہ آپ کو سکون ہو اور آپ اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کریں کہ میں نے کوشش کی اور میں یہاں تک پہنچا ہوں. خاص طور سے میں نے جو آج سوالات رکھے ہیں وہ آپ کے تھے. دعا گو ہوں پروردگار آپ کو حفظ امان میں رکھے. آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.